ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی کہ اس نے کسی اور کا غلام، کسی اور کا بندہ، کسی اور کا عبادت گزار ہمیں نہیں بنا۔ زبردست دعوت۔ ارباب متفرقون، کیا یہ الگ الگ خدا، الگ الگ رب زیادہ بہتر ہے اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی حقیقت کیا ہے سنو، وہ تو بس چند نام ہیں تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت یوسف نے تھوڑا سا ان سے ٹائم لے کر کہ ابھی میں خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا، اپنے پیغمبر ہونے کا اظہار کیا نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کا عرش۔ اللہ سے ڈر کر، خوف کھا کر، تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت ہیں، جذبات ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، آمادگی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، بچانا اپنے آپ۔ جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کرنا چاہیے، اور اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے انسانیت کے لیے۔ کہ دنیا اس وقت کس طرح بے حیائی میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس بھی کتنے لوگ آتے ہیں اپنے کاموں سے، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکو میں کام آپ کا کرتا ہوں لیکن 5 منٹ میری یہ بات سن لو، دو اپنا کام بھی ہوتا رہے اور دعوت کا کام بھی ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ حضرات گرامی، یہ سورہ یوسف کا 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا خاص واقعہ جو ان کے ساتھ نوجوانی میں پیش آیا کہ ایک عورت جو عزیز مصر کی بیوی تھی ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بالکل صاف و شفاف بچ نکلے۔ پھر اس کا شہرہ پورے شہر میں ہو گیا، شاہی خاندانوں میں ہو گیا، وہاں کی عورتوں نے چرچا شروع کیا، تو ان عورتوں کو زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور حضرت یوسف کی ایک جھلک دکھلائی اور ان کے سامنے برملا اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور یہ دھمکی دی حضرت یوسف کو کہ میں جو کچھ کہوں اگر تم نے اسے نہ کیا تو میں تمہیں جیل کے حوالے کر دوں، میں تمہیں قید کرا دوں گی اور پھر تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے قید، جیل زیادہ محبوب ہے اس عمل سے، اس گناہ سے، اس بے حیائی سے جس کی طرف مجھے یہ آمادہ کر رہی ہے، بلا رہی۔ اور پھر اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ اگر یہ برائی آپ مجھ سے نہیں ٹالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھوں
یا میں پھسل جاؤں، اس لیے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے اس گناہ کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس گناہ کو دور کر دیا، انہیں بچایا۔ یہ زبردست سبق ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، میرے آپ کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، کہ آج تو دنیا ہوس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بے حیائی کا دورہ ہے، لیکن قرآن ایک پیغمبر کی ایسی پاکیزہ سیرت بیان کرتا ہے کہ ایسے بھی انسان اس دھرتی پر ہوتے ہیں جنہیں وقت کی گویا رانی کہیے آمادہ گناہ کرتی، شاہی محل کی بڑی معتبر خاتون، محترم خاتون اپنی طرف آمادہ گناہ کرتی، لیکن صرف اللہ کے خوف سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اپنے آپ کو حضرت یوسف بچاتے ہیں۔ یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے آج کے ہر ایک نوجوان کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان کا، اپنی پاک دامنی کا، اپنی عفت کا سودا نہ کریں، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ آپ غور کیجئے کہ قید میں جانا، جیل جانا گوارا کر لیا، اذیتیں اٹھانا گوارا کر لیا، لیکن گناہ پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، گناہ کر لیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ زبردست مثال ہے، ہر ایک نوجوان کو یہ واقعہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ اب جب انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بالکل صاف ستھرا بچا لیا، تو اب شاہی خاندان کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا، ان کے مردوں کی طرف سے، ان افسروں کی طرف سے، کہ اس بچے کو جیل ڈالنا ہی بہتر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں ڈال دیا گیا، یہاں سے پورا واقعہ ایک رکوع میں اور تفصیل سے بیان ہوا ہے، اسے ہم قرآن ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور داخل ہوئے جیل میں، اور انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ وقت گزارا۔ حضرت یوسف کی نیک طبیعت، آپ کی پاکیزگی، آپ کے اعلیٰ اخلاق جب انہوں نے دیکھے، تجربہ کیا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ انسان بڑا ہی نیک، بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی اچھے اخلاق کا ہے، اعلیٰ طبیعت کا ہے، بڑے کمالات رکھتا ہے۔ تو انہوں نے تعلق بھی قائم کر لیا۔ تو ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ ان دو نوجوانوں نے ایک ایک خواب دیکھے اور بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو انہیں خیال آیا کہ حضرت یوسف بڑے نیک ہیں، تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے معجزات کا ظہور بھی ہونا اب شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا اور نبوت کا آغاز اب ہو چکا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب جیل میں کھانا آتا تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی لوگوں کو بتا دیتے کہ آج کھانے میں کیا آنے والا ہے۔ تو اس سے حضرت یوسف کی شخصیت ذرا ابھر کر آ رہی تھی، معجزات کا ظہور ہو رہا تھا، آپ کی نبوت کے ظہور کا وقت آ چکا تھا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ کوئی بالکل الگ شخصیت کے مالک ہیں، یہ عام انسان تو نہیں۔ تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف سے دریافت کی۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر الخمر، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں۔ انگور کو نچوڑ کر شراب بنایا کرتے تھے وہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہے ہیں۔
اس نے دیکھا اسے ایک بندے نے. وقال الآخر، اور دوسرے نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے ہوں، روٹی کا پورا ٹوکرا. کہ انی ارانی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے اس کے آنے میں ابھی دیر ہے، جب تک وہ کھانا تمہارے پاس آئے گا اس سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ بات سن، یعنی متوجہ ہو جاؤ میری طرف. ذالکما مما علمنی ربی، پہلے یہ سوچو، یہ غور کرو کہ مجھے یہ علم آتا کہاں سے ہے. میرا یہ کمال نہیں ہے. آپ غور کیجئے، عام انسان ہوتا تو یہ کہتا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرا یہ کمال ہے، اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بہت بڑا کر کے پیش کرتا. لیکن حضرت یوسف چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے، تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ علم مجھے عطا ہوا ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ دعوت کا ایک بہترین اسلوب ہے کہ جب ہمارے اندر کوئی کمال ہو، کوئی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو، لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، تو ہم اپنی بڑائی بیان کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ بتائیں. یہ بہترین دعوت کا طریقہ ہے کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، یہ کمال، یہ نعمت، یہ بڑی چیز، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو علم مجھے ملا ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، اور یہ اس وجہ سے سکھایا ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے ایک ایسی قوم کے مذہب کو، ان کے دین کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں، آخرت کو بھی نہیں مانتے. تو میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، یعنی مصر سارا کا سارا ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کے دین پر ہے، انبیاء کے دین پر نہیں ہے. تو میں نے پہلے وہ سب چھوڑا، میں نے اللہ کو اپنا سب کچھ بنایا، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا، میں نے رب کو، اپنے حقیقی رب کو رب تسلیم کیا. تو پھر میرے رب نے کیا کیا؟ مجھے یہ علم سکھایا، اور میں نے ان لوگوں کے دین کو، ان کے دھرم کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے کیا اختیار کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اپنے باپ یعقوب، دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کے دین کو قبول کیا ہے، ان کی اتباع کی. یہاں اپنا سلسلہ نسب بھی بتا دیا کہ میں ہوں کون، مجھے پہچان لو. ابھی تک حضرت یوسف نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. یہی مشہور تھے کہ ایک غلام ہے، کہیں سے آیا ہے، بکتا بکاتا یہاں پہنچ گئے. اب چونکہ اب آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے، اب آپ نے دعوت کا آغاز کرنا ہے، اب اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں کوئی نیا دین لے کر نہیں اٹھ رہا، اور میں کوئی ایرا غیرہ آدمی بھی نہیں ہوں. میرا سلسلہ نسب دیکھ لو، میں ابراہیم و اسحاق کی اولاد میں سے ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں جو وقت کے پیغمبر ہیں، اور میرا دین بھی وہی دین ہے جن پر یہ لوگ تھے، میں نے کوئی نیا دین نہیں قبول کیا. اب اس کے بعد اپنی دعوت شروع کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء،
ہمیں کسی طرح یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ آپ غور کریں، انسان کیوں شریک ٹھہرائے؟ غور کیجئے، کیوں؟ آخر اس کائنات کا بنانے والا اللہ، اس کو چلانے والا اللہ، اس کو پالنے والا اللہ، اس کی ایک ایک ضرورت پوری کرنے والا اللہ، میری آپ کی ایک ایک ضرورت پوری کرنے والا، مجھے آپ کو بنانے والا، سب کچھ، ساری ذات اللہ ہے۔ اور اللہ یعنی سب کچھ اللہ نے کیا ہے، کسی غیر کی شرکت کے بغیر کیا، کسی غیر کی مدد کے بغیر کیا ہے، اور کسی غیر نے ذرہ برابر بھی اس میں کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو میں اپنے رب کو چھوڑ کر یا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراؤں؟ حضرت یوسف دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں ہماری شایان شان یہ نہیں ہے، ہمیں بالکل یہ زیبہ نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے انسانوں پر جو اللہ نے ڈالا ہے۔ غور کریے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اللہ نے ڈال دیا ہے کہ تم کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے، صرف مجھے ہی رب مانو۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کی غلامی سے تمہیں نکالا، ساری دنیا کی بندگی سے نکالا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے۔ یعنی جب آپ ایک رب کے سامنے جھک جاتے ہیں تو دنیا کے کتنے باطل معبودوں کو چھوڑتے ہیں آپ۔ جب آپ ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں تو کتنے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتے ہیں۔ جب ایک رب کو مان لیتے ہیں تو کتنے اور خداؤں کو تسلیم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی، کہ اس نے کسی اور کا غلام، کسی اور کا بندہ، کسی اور کا عبادت گزار ہمیں نہیں بنایا، صرف اپنا محتاج بنایا۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس پر شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کو خدا بناتے۔ فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے زندہ کے ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، میرے قید خانے کے ساتھیوں، سنو، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا الگ الگ رب زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو قہار ہے، جو بڑا غلبے والا ہے؟ یہ زبردست دعوت ہے قرآن کی، اور یہ پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے۔ حضرت یوسف کی کوئی اب پہلی دعوت ہے جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، زبردست دعوت، اور یہ ان کے سامنے بھی بیان کرنا اس لیے کہ یہ تو غلام ہی تھے دونوں اپنے بادشاہ کے۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا آپ کو کہ ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا، جو دو نوجوان تھے، یہ دونوں اپنے بادشاہ شاہ مصر کے غلام تھے، اس کے خادم تھے۔ ایک اس میں سے شراب پلانے والا تھا، ساقی، اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، تو ابھی ان کا مقدمہ چل ہی رہا تھا کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ فیصلے کی گھڑی اب آ رہی تھی، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اصل میں وہی فیصلہ تھا۔ خیر، تو ان کو ہی بتانا تھا کہ ذرا غور کرو، ایک مالک بہتر ہوتا ہے یا سینکڑوں مالک ہو تمہارے؟ تم ایک مالک کے غلام ہونا اپنے آپ کو بہتر سمجھو گے یا سینکڑوں مالکوں کے غلام ہو جاؤ؟ اور ہم سب کے لیے بھی یہ سبق، کیا ایک مالک کا غلام ہونا آسان ہے یا سینکڑوں مالک؟ بتایا جا رہا ارباب متفرقون، کیا یہ الگ الگ خدا، الگ الگ رب زیادہ بہتر ہے ایک اللہ واحد سے، اس جو سب پر قادر ہے، سب پر غالب ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم لوگ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ سنو گے؟ سنو،
इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, वो तो बस चंद नाम हैं तुमने रख लिए हैं या तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है कि फला और फला और फला मेरे शरीक हैं और फला मेरा साजी है और फला औलाद देता है और फला शिफा देता है और फला रोजी देता है। अल्लाह ने कोई दलील कभी उतारी ही नहीं कि बताया हो कि हाँ ये भी मेरे पार्टनर है, नहीं, हरगिज नहीं। ये तो बस चंद नाम है, तुमने कर लिए हैं या तुम्हारे बाप दादाओं ने कर लिए, बस इतनी सी हकीकत है इनकी। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही हकीकी दीन है, यही सीधा दीन है कि इस कायनात का खुदा सिर्फ एक है, वही माबूद बरहक, वही सब पर गालिब है, उसी का इक़्तिदार सारी कायनात पर है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। यहाँ तक हज़रत यूसुफ ने थोड़ा सा उनसे टाइम लेकर कि अभी मैं ख्वाब की ताबीर तुम्हें बताऊंगा, अपने पैगंबर होने का इजहार किया, अपना सिलसिले नसब उन्हें बताया, अपना तारुफ पेश किया और फिर अपनी दावत पूरी की पूरी पेश कर दी दीन की। और उस दावत में भी सबसे बुनियादी दावत क्या? तौहीद की दावत। ये जबरदस्त दावत है, इन आयतों को हमें याद करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए कि हमारा ईमान भी ताज़ा हो और हम इन आयात के ज़रिए से पूरी दुनिया इंसानियत को दावत दे सकें, बता सकें कि तुम्हारा रब कौन है हकीकी। खैर, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। या साहिबई सिजन, ए मेरे जिंदा के साथियों, कैद के साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा। बहरहाल पहला शख्स जिसने ये देखा है कि मैं शराब कशीद रहा हूँ, शराब निचोड़ रहा हूँ, तो उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि वो अपने रब का यानी अपने मालिक का खादिम बनेगा और उन्हें शराब पिलाएगा, यानी उसकी ड्यूटी बहाल हो जाएगी, वो बेगुनाह साबित होगा, वो अपने बादशाह के पास फिर जाएगा और फिर उसी ड्यूटी पर लगेगा, उसे शराब पिलाएगा, यानी उसका खादिम बन जाएगा। व अम्मल आखरु फयुस्लबु फतअकुलु तैरु मिन रअसी, और दूसरा जिसने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उससे खा रहे हैं, तो उसे सूली दी जाएगी, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली दे दी जाएगी, उसे सजाए मौत होगी। फतअकुलु तैरु मिन रअसी, और फिर परिंदे उसके सर से नोच नोच के खाएंगे। उस दौर में इसी तरह सूली दी जाती थी कि कहीं भी बेआबान में, कहीं दरख्तों में, कहीं भी लकड़ियां लगाकर वहाँ जो है कीलें डालकर इंसान को सूली पर चढ़ा दिया जाता था और फिर उसकी लाश यूं ही छोड़ दी जाती थी, चील कौवे खाते थे। तो हजरत यूसुफ ने यह ताबीर बताई और आगे ये फरमाया कि कुज़ियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, जो कुछ तुम पूछ रहे हो उसका फैसला यही होने वाला है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यानी इसका फैसला हो चुका है, मैं कोई अललटप बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ मैं बता रहा हूं ये फैसला हो चुका है, यही फैसला होने वाला है तुम्हारे साथ। खैर, अब उनका बुलावा आ गया, बादशाह ने उन दोनों को मुकदमे के लिए वापस बुलाया और जब वो जाने लगे तो जिनके बारे में ये पता था हजरत यूसुफ को कि वो नजात पाएगा, उनसे एक बात कही। वक़ाल लल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, और जिसके बारे में आपको ये गुमान था, यकीन था कि वो नजात पा जाएगा, यानी उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, वो बरी हो जाएगा, उससे कहा उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, अपने मालिक के पास यानी बादशाह के पास, शाह मिस्र के पास मेरा ज़रा तज़किरा करना कि जेल में एक यूसुफ है और उनकी ये सिफात हैं और बेगुनाह वहाँ कैद है, मेरा ज़रा तज़किरा करना। खैर, अब वो दोनों चले गए, उन दोनों के साथ
جو فیصلہ ہوا وہ یہی خواب کی تعبیر کے عین مطابق ہوا کہ ایک کو تو سولی دے دی گئی اور دوسرا اپنے بادشاہ کا خادم بن گیا اور وہ شراب پلانا شروع ہو گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بادشاہ سلامت سے فوراً تذکرہ کرتا کہ ایک شخص ہے ایسے ایسے اور انہوں نے ایسے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں کچھ فیصلے سنائیں، لیکن ہوا کیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے حضرت یوسف کا تذکرہ اس کے مالک کے پاس کرنے کو بھلا دیا، وہ بیچارہ بھول گیا، شیطان نے اسے بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام چند سال اور جیل میں پڑے رہے، یوں ہی ٹھہرے رہے۔ بضع سنین، بضع کہتے ہیں 9 تک کی گنتی کو، یعنی 8-9 سال اور حضرت یوسف کو وہاں رہنا پڑا۔ خیر، حضرت یوسف وہاں رہتے رہے اور حضرت یوسف چونکہ پیغمبر بن چکے تھے، نبی بن چکے تھے اور آپ کی دعوت وہاں جاری تھی۔ قرآن نے یہاں صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے، ورنہ تو پیغمبر کہیں رہے اور اس کی دعوت جاری نہ ہو تو جیل میں ان کی دعوت تو چلنے لگی تھی، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، صبر کے ساتھ جمے ہوئے تھے کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے پھر اپنے بڑے بڑے حکیموں کو، عقل مندوں کو اور جادوگروں کو سب کو بلایا، خواب کے تعبیر بتانے والوں کو، علماء کو، سب کو بلایا، کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب کوئی بتا ہی نہ سکے، کوئی بتا نہ سکے، سب کہیں کہ قالوا اضغاث احلام، یہ تو بس چند خیالات ہیں، بکھرے ہوئے پریشان خیالات جو آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، یہ کہ خواب کی حقیقت نہیں ہے۔ جب سب تھک ہار گئے تو اچانک پھر اس خادم کو یاد آیا، میرے خواب کی تعبیر تو اتنی سچ یوسف نے بتائی تھی۔ فوراً اپنے مالک سے تذکرہ کیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسے ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں جیل میں، اور اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی، آپ کے خواب کی تعبیر بالکل سچ وہ بتائے گا۔ اور اس نے جب بادشاہ سلامت سے تذکرہ کیا تو بادشاہ نے پھر اسے کہا، اور اس نے بادشاہ سے کہہ کے فوراً جیل آیا، اور پھر حضرت یوسف نے تعبیر بتائی اور وہ ترکیب بھی بتائی، اور حضرت یوسف کا پھر مقدمہ بادشاہ کے پاس گیا اور پھر وہاں حضرت یوسف بری ہوتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہم اگلے رکوع میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ یہ حضرت یوسف کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں ہمیں صبر کرنا ہے، حالات کچھ بھی ہوں اپنے ایمان و یقین، اپنے اخلاق، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت سے کوئی سودا نہیں کرنا۔ یہ پاک دامنی، یہ پاکیزگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کا عرش۔ اس عرش کے سائے میں بہت مخصوص لوگ ہوں گے، ان مخصوص لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ آمادہ بھی ہو گیا، لیکن پھر اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اسے یاد آیا، ہاں میں غلط کر رہا ہوں، اور فوراً اللہ سے ڈر کر، خوف کھا کر، تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی ایسی اس کی آؤ بھگت ہوگی، ایسا اکرام ہوگا قیامت کے دن اس کا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس طرح کے کسی گناہ کی طرف، ظاہر ہے ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، آمادگی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، بچانا اپنے آپ کو، یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر جب جوان ہو جائے تو فوراً نکاح کرنا چاہیے، اور اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے تاکہ اس کا نفس کنٹرول میں رہے، اس کے جذبات قابو میں رہے، وہ روزے رکھے اور اپنے آپ کو بچائے گناہ سے۔
تو یہ زبردست اسوہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے کے لیے اور دنیا انسانیت کے لیے کہ دنیا اس وقت کس طرح بے حیائی میں مبتلا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ توحید کی دعوت ہم سب کے لیے بھی زبردست ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھیں اور پھر اس دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور ہر موقع، کوئی موقع گوائے نہ کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکیں۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس بھی کتنے لوگ آتے ہیں اپنے کاموں سے، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکو میں کام آپ کا کرتا ہوں لیکن 5 منٹ میری یہ بات سن لو، 2 منٹ میری یہ بات سن لو، اور پھر ہم توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کریں۔ بہترین انداز ہے یہ، پیغمبرانہ نبیوں والا انداز ہے، ہم اپنائیں۔ دیکھیے اپنا کام بھی ہوتا رہے اور دعوت کا کام بھی ہوتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے نواز دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، اللہ ہمیں نیک عملوں کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنے کام کا بنا لیجیے، اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کا شوق نصیب فرما دیجیے، ذکر کا شوق نصیب فرما دیجیے، اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے، ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ میں شامل فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم